عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے خطبے کے درمیان تلاوت کی ہیں۔ ایک کا تعلق آنے والے مہینے سے ہے، رمضان المبارک سے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس روزے کے فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمل کر کے تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کے تم قریب ہو جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ۔ یعنی ایک ایسا عمل، ایک ایسا فرض جو آنے والے مہینے سے چند دنوں کے بعد سے شروع ہونے والا ہے، اس فرضیت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر کھائے پیے رہنے کا حکم دیا، بھوکے رہنے کا حکم دیا، پہلے سحری کھانے کا حکم دیا، وقت کے ہو جانے کے بعد افطار کرنے کا حکم دیا، بلا اجازت جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے بندہ اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ جس طریقے سے حلال سے بچنے کا حکم دیا گیا، بدرجہ اولا حرام تو ہمیشہ حرام سے بچنا ہے، تو حرام سے تو بدرجہ اولا بچا جائے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کے مطابق اگر ہم پورا مہینہ گزاریں عبادتوں کے ساتھ، سنت کے ساتھ، نوافل کی ادائیگی کے ساتھ، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں کو بھی اسی طریقے سے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فرمائیں گے۔ اعمال کا جو تعلق ہے وہ ہے اخلاق سے۔ یہ بندے کا اخلاق جتنا اچھا ہوتا ہے اس بندے کے اعمال اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اور اخلاق کا جو تعلق ہے، اخلاق جو بنتا ہے وہ تین چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دی ہے قوت عقل، سوچنے کی صلاحیت، اور ایک ہے قوت غضب، غصے کی صلاحیت۔
اور ایک ہے قوت شہوت، چاہت کسی چیز کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ 3 صلاحیتوں سے، یہ 3 چیزوں سے بندے کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں، تینوں چیزوں کے اندر جب اعتدال آ جائے، بہت زیادہ نہ ہو، عقل بہت زیادہ ہوتی ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بہت کم ہوتی ہے پاگل رہتا ہے، کچھ جانتا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے غضب یعنی غصہ اگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی ظالم بن جاتا ہے، اور کم ہوتا ہے تو اپنی عزت ہی گنوا بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے شہوت ہے، کھانے کی چاہت، کھانے کی شہوت، کپڑے پہننے کی چاہت، شہوت، نفسانی خواہشات کی چاہت، کہ اگر یہ اعتدال میں نہ رہے تو بندہ شیطان کی صفت کے اندر چلا جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے اخلاق بننے والے تھے وہی عادتیں ان کو بد اخلاق بنا دیتی ہیں۔ تو یہ 3 صفات ہر بندے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جس بندے کو جہاں عقل نہیں ہوتی وہ شریعت کے بالکل، شریعت کا اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، اور فول قلم ہے، کچھ اسے کہا نہیں جا سکتا۔ وہ جو عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے مطابق جو چاہیں گے اسے صلہ دیں گے، اسے بدلا دیں گے۔ تو جو عقل ہے انسان کی، اس عقل کا معتدل طور پر استعمال کریں۔ ہمیشہ ہر بات کو عقل کے ترازو کے اوپر لے جا کر انسان یہ سوچے کہ میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی لہٰذا میں اس بات کو نہیں مانتا، وہ آدمی گمراہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے بڑا عاقل بنایا تھا۔ کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نبی کی عقل اور دنیا کا کوئی اور فرد ہو اس کی عقل کے برابر ہو۔ انبیاء کرام کی عقل بڑی اعلیٰ ہوا۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، ایسے ایسے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں۔ پورے جنگ کے میدان کے اندر، غزوہ بدر کے اندر کتنے مشرکین آئے ہیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ ایک غلام کو پکڑا، اس سے سوال کر لیا کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ کہا 10۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ 1000 کا لشکر ہوگا۔ یہ عقل کا استعمال ہے، وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اتنے عقل کے باوجود انبیاء کرام علیہ السلام کو عمل کرنے کا جو حکم دیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے اسی حکم کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے، عقل کے مطابق نہیں ہے۔ حکم کے دائرے میں رہ کر اگر عقل کا استعمال کیا جائے تو اخلاق بڑے اعلیٰ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تھے، بچوں کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ کرام میں بڑوں کے ساتھ رہتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ رہتے تھے، شہری لوگ اسلام قبول کر کے آتے تھے ان کے ساتھ آپ رہتے تھے، دیہات کے لوگ آتے تھے ان کے ساتھ آپ رہتے تھے، جبکہ یہ تمام جو طبقہ ہے ان کی عقل، ان کا رہن سہن، ان کا اخلاق بالکل نرالا ہے۔ دیہات کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان میں سختی بہت زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت شہر کے۔ اس سختی کے عالم میں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار میں صحابہ وہ رویہ اختیار کر لیا کرتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود جب آپ پلٹتے تھے، تکلیف ہے، تکلیف کے باوجود جب آپ پلٹتے تھے اور آمنا سامنا کسی صحابی سے ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ عقل اعلیٰ ہے۔ اس عقل کو اعتدال کے طریقے پر استعمال کرتے ہوئے انسان فوراً وہاں پر پہنچے جس سے وہ مخاطب ہے، جس کے سامنے اس کا رویہ ہے، جس کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ اگر اس کے عقل کے مطابق اپنے عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو دونوں سے میل نہیں کھا سکتا وہ بندہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک ڈاکٹر جب مریض کا آپریشن کرتا ہے تو مریض کی کیفیت کو محسوس کر کے وہ آپریشن کرتا ہے۔ اگر وہ محسوس نہ کرے تو اسے مار ڈالے گا، اس کے چیخنے چلانے کو، اس کے شور شرابہ کو
اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر انسان خود آپ سے باہر آ جائے گا، لیکن ڈاکٹر اس مریض کے مرض کا، اس کے شدت کا، اس کے درد کا وہ احساس کرتا ہے، احساس کے ساتھ جب وہ آپریشن کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک ٹیچر جب کسی بچے کو تعلیم دیتا ہے، وہ بات اسے سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ استاد ہے، اسے خود سمجھ میں آ چکی ہے پہلے، اسے سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس بچے کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہے، اس کی عمر میں لے کر جاتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے اگر یہاں میں ہوتا تو کیسے سمجھتا، تو مثالیں ہزاروں بیان کر کے سوچتا ہے کہ یہ بچہ کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ جائے۔ عقل زیادہ ہے، لیکن اپنے آپ کو نچلی سطح پر لا کر جب استعمال کر رہا ہے، کسی کو مخاطب کر رہا ہے، تو وہ کامیاب ترین انسان مانا جاتا ہے۔ یہ ایک صفت اگر بندے کے اندر ہے، اور ہے ہی سب کے پاس، اگر اس کا اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بندے کے اندر جو عادتیں پیدا ہوں گی اسے اعلیٰ اخلاق کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پورے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہا کرتے تھے، سمجھ میں آئے نہ آئے سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کسی صحابی سے بھی پوچھ لیا، یعنی در پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے جو ذہنی صلاحیت ہے، جو قوت ہے ذہن کی، وہ کمزور ہو رہی ہے، بھول جا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، ڈر کی وجہ سے باہر نہیں جا رہے ہیں، کھانے کے لیے جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کریں اور میں محروم رہوں اس کے سننے سے۔ کوشش کیا جتنا ہو سکا، کوشش کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حدیث کے اندر آتا بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، لیکن پڑے رہتے تھے، کچھ ملا کھا لیا، سنتے رہے۔ جب اپنے کوشش کے بعد دماغ کی وہ صلاحیت اوپر نہیں اٹھ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنتا ہوں، یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی میرے لیے دعا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا۔ حدیث کے اندر آتا سینے پر ہاتھ لگایا دعا کرنے کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بھولنے کی جو شکایت تھی وہ ختم، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس بڑھاپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات بدلی ہو، بیٹھے ہیں، سو گئے، بے ہوش ہو گئے، بار بار آپ سے پوچھا، لیکن کوئی ایک روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو تو سمجھتے نہیں کیوں چلے نہیں جاتے یہاں سے، کبھی نہیں کہا۔ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے تربیت کا، کیا چاہت میرے پاس ہے جس کے سامنے میں جاؤں گا اسے وہ محسوس ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً صلاحیت رکھی ہے۔ میں کیا چاہ رہا ہوں، جس کے سامنے جا رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اسے پتا چلتا ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ گفتگو کا میرے انداز بتائے گا، چہرے کا بھاؤ بتائے گا، بیٹھنے کا طریقہ بتائے گا، کھڑا ہونے کا طریقہ بتائے گا کہ میری نیت کیا ہے، میری چاہت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فیصلہ کرتے ہیں اور سامنے والا بھی اسی کے مطابق سوال و جواب دیتا ہے۔ دوسری جو صفت اخلاق پیدا کرے گی، جس کی بنیاد پر اعمال درست ہوں گے، وہ ہے غصب کی صلاحیت، غصے کی صلاحیت۔ یہ ہونی چاہیے اور ہے سب کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قابو پانے کے لیے انسان کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت دی ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ بندہ اپنے غصے کو جب چاہے کنٹرول کر لے۔ فرمایا اگر نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اگر ایک بندہ ہے غصہ نہیں کنٹرول کر پا رہا ہے، آپ سے باہر ہوتا چلا جا رہا، کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، نہیں غصہ آ رہا ہے ایسے ہی بیٹھا ہوا وضو کر لے، پانی پی لے۔ یعنی یہ ترکیب بتلائی ہے، کیونکہ دماغ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت استعمال ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی عقل پر پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور دماغ کے اندر صلاحیت ہے، کسی ایک کی طرف آپ نے توجہ دے دیا دماغ کو،
اس طرف منتقل کر دیا تو دماغ اسی طرف لگا ہوا رہے گا. آنکھ، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، جسم کا سارا عضو اسی کی طرف کام کرے گا. اسی واسطے بندہ جب کسی طرف توجہ دیتا ہے، ایک آدمی اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا. آپ نے نفسیاتی طور پر انسان کو بتایا، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا، شریعت کا حکم ہے، غصہ چلا جائے گا. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی عقل ہے کہ عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. جب توجہ ایک طرف چلی گئی کسی ایک شخصیت کے اوپر، وہ غصے میں چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ کھڑا ہے، پوری توجہ ایک آدمی کے اوپر ہے، اپنے نشست کو بدلے، اپنی کیفیت کو بدلے. جب بیٹھے گا تو دماغ اس طرف سے تھوڑا توجہ اس طرف کرے گا، اور جب دماغ کی توجہ دو طرف ہو جائے گی تو غصے کی کیفیت کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے گی. یہ نفسیات ہے انسان. فرمایا ایسا کر لے، نہیں کر سکتا ایک لمبا عمل آپ نے بتایا، وضو کر لے. جتنی دیر میں وضو کرے گا، نفسیاتی علوم کے ماہرین کہتے ہیں اتنی دیر میں انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک بار ڈاکٹر صاحب سے میری گفتگو ہوئی، یاد آ گیا، بڑا پہلے کا زمان، وقت بہت پہلے کی بات ہے. میں نے پوچھا تھا ایک بار آدمی خودکشی کیوں کر لیتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ انسان کے دماغ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے کیفیت آتی ہے. اگر وہ کیفیت رک جائے، اگر آدمی اس کو روک لے تھوڑی دیر کے لیے، پھانسی کا بندہ لٹکا کے رکھا ہوا اس پر چڑھنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر میں اس کی کیفیت ہے وہ مر جائے گا. اس کے دماغ نے وہ فیصلہ کر لیا مر جائے گا. آپ نے اسے پکڑ لیا، وہ کیفیت جاتی رہی، اب اسے پھندے کے اوپر لٹکائیے، وہ نہیں مرے گا، وہ مرنا نہیں چاہے گا. یہ انسانی نفسیات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کنٹرول پانے کے لیے، اس پر قبضہ پانے کے لیے، قابو پانے کے لیے انسان کو اپنے عمل کے اندر تبدیلی پیدا کر لینا چاہیے. آدمی گھر کے اندر ہے، بیوی سے غصے میں آ گیا، کوئی بات نہیں، گھر میں رہنا ہی ضروری نہیں ہے. آپ گھر سے باہر چلے جائیے، دوستوں کے پاس جائیے، تھوڑا سا گھومیے، چائے پیجیے، چلے آئیے، دیکھیے بیوی کا بھی غصہ ختم ہو چکا ہوگا، آپ کا بھی غصہ ختم ہو چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اعلیٰ اخلاق بنانا ہے تو وہ صفت جو تمہارے اندر موجود ہے غصے کی، اسے کنٹرول کرو، قبضے میں رکھو. بہت زیادہ نہ ہو، بہت کم نہ ہو. بہت زیادہ ہوگا ظالم بنو گے، بہت کم ہو جائے گا لوگ تمہاری عزت سے کھلواڑ کرنے لگیں گے. تو اپنی عزت کی بقا کے لیے یا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو معتدل رکھیں. جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی، اخلاق اعلیٰ ہو جائیں گے تو آپ کا عمل خود بخود اچھا ہو جائے گا. ایک تیسری صفت ہے خواہشات کی. کہ بندے کے اندر چاہت بہت ہوتی ہے. کوئی آدمی عاشق ہوتا ہے کپڑوں کا تو اسے ہر جگہ اچھے کپڑے دکھائی دیتے ہو خرید لیتا. اسے بس دنیا میں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، کپڑا دکھا، خریدا، پہنا، پھینکا. اور کوئی آدمی ہوتا ہے جسے چاہت ہوتی ہے اچھی غذا چاہیے، اسے ہمیشہ مٹن چاہیے، چکن چاہیے، بریانی چاہیے، لذیذ غذائیں چاہیے، اس کی چاہت ہے. دال آ جائے لقمہ ہی نہیں اٹھتا اس کا. اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں نفسانی خواہشات میں انہیں عورت چاہیے جب دیکھو جب. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت زیادہ ہو جا رہا ہے تو یہ چیز شریعت نے پسند نہیں کیا. بہت کم بھی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے کسی کو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں، آپ نے فرمایا ایک جوڑا ایسا ہونا چاہیے جو جمعہ کے لیے ہو. یہ بالکل کم ترین درجہ بتایا شریعت نے. اگر اس کے پاس 3 جوڑے ہیں، فرمایا ایک جوڑا وہ منتخب کرے جو جمعہ کے لیے پہنے، تاکہ دیکھنے والا آدمی یہ سوچے کہ یہ آدمی مجبور نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر ادا. ورنہ ہوتا کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیجیے، بازو والا دیکھے گا رحم کھا جائے. آپ کسی کے رحم کے دائرے میں کو آنا چاہتے ہیں. اللہ دلوں کی کیفیات کا علم رکھنے والا، وہ جانتا ہے کتنا ضرورت ہے اتنا آپ کو اس نے دے دیا ہے. آپ اس رب کی شکر گزاری کیجئے، اسے بتائیے، عام لوگوں کو بتائیے کہ جس حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہے یہ حال میرے ہی لیے تھا اور میرے لیے بہت بہتر حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میدان مزید لگے گا، جہاں پہ لوگ جنت سے نکل کر باہر آئیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، وہاں پر جو کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، جو بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہوگی، وہ الگ الگ جگہ ہوگی. کسی کا مسند بڑا اونچا ہوگا، اچھا ہوگا، کسی کا چھوٹا ہوگا، نیچا ہوگا.
حدیث کے اندر آتا ہے جس کا جو مسند ہے، جو کرسی جس کی ہے وہ اسی پر بیٹھے گا، کبھی یہ نہیں سوچے گا وہ بڑی والی کرسی کاش میری ہوتی، وہ خوش ہوگا، اسے وہاں پتہ چل جائے گا یہ میرے لیے بہتر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جس بندے کو رب نے جس حال میں رکھا ہے، میدان مزید کا تصور کر کے وہ سوچے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں گا اور چھوٹی کرسی پر بیٹھ کر مجھے یہ افسوس نہیں ہوگا کہ کاش میں بڑی کرسی پر بیٹھتا، تو دنیا کے اندر پھر کیوں ناشکری ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے۔ یہ حال میرے لیے بہتر تھا، بہتر ہے، میرا رب حکیم ہے، اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس حال میں میں اچھا ہوں تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ قوت نفسانی جو ہے، خواہشات، اگر یہ اعتدال کے راستے پر آ جائے اور یہ تین صفات بندے کے اندر معتدل ہو جائے، حدیث کے اندر آتا ہے اس بندے کا اچھا اخلاق ہو جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہو جائے اس کے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ آگے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اعمال کا مہینہ ہے، اور اعمال اخلاق پر بالکل منحصر ہے، بالکل ٹکے ہوئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، آدمی خوشی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، پریشانی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی چکا چوند، بہترین کپڑے، بہترین غذائیں، میرے پاس کم مال، کم چیزیں، وہ سوچتا ہے میری اولاد بھی بہتر ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ بہتر زندگی کے لیے، بہتر لذیذ غذائیں کے لیے، اچھے کپڑوں کے لیے کیا کیا جائے، اب حلال راستے کو چھوڑ کر حرام طریقہ اپناتا ہے۔ اخلاق اگر اعلیٰ نہ ہو تو اعمال تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس اعمال میں جو چاہت رب کائنات کی ہے وہ چاہت نہیں آ پاتی۔ چھوٹے سے چھوٹا کاروباری آدمی ہو، جاب کرنے والا آدمی ہو، ٹیچر ہو، کسی عہدے پر ہو، وہ اخلاق کی گراوٹ کی بنیاد پر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کمپنی سے ایگریمنٹ کیا کہ میں 10 گھنٹے کام کروں گا روز، آپ روزے سے تھے، آپ نے 8 گھنٹہ کام کیا، یہ جو 8 گھنٹہ آپ نے کام کیا ہے اور آپ نے سوچا ہے کہ میں نے روزہ رکھا تھا رب کائنات کے لیے، اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا یا میں ہو جاؤں گا، لہٰذا میں 8 گھنٹہ کام کروں، 10 گھنٹہ کام کروں، اللہ تو میرا ہو جائے گا یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ غلط سن، اخلاق اچھے ہوتے تو یہ سوچ دل کے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ آپ کا کام آپ نے معاہدے کے طور پر جتنے گھنٹے متعین کیے ہیں، اگر روزے کی کیفیت کی بنیاد پر نماز کی وجہ سے آپ نے اتنا ٹائم کم کیا ہے، تو انسان اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر آپ کا یہ فریضہ ہے کہ نماز کی وجہ سے جو ٹائم کم ہوا ہے یا روزے کی تھکاوٹ کی وجہ سے جو ٹائم کم ہوا ہے، آپ ایکسٹرا اسے ٹائم دیں اس کمپنی کو، اس سے آپ نے معاہدہ کہ اسے دیں، کیونکہ آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ اس کمپنی کے لیے نہیں رکھا ہے، یا اس دکاندار کے لیے نہیں رکھا ہے، یا اس مالک کے لیے نہیں رکھا ہے، آپ نے جس مالک کے لیے رکھا ہے اس مالک نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری طاقت سے زیادہ کا بوجھ ہم نے تمہارے اوپر نہیں ڈالا ہے۔ تو اخلاق کو درست کریں۔ ہوتا کیا ہے، اخلاق کسے کہا جاتا ہے، کیسے پیدا ہوگی، میں نے بتایا۔ اخلاق کسے کہا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مسکرا کر مل لینا یہ اخلاق ہے، جبکہ احادیث اور قرآن کا ذخیرہ یہ بتاتا ہے صرف مسکرا کر ملنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ صرف مسکرا کر ملنا، وہ صفت آپ کے چہرے پر پیدا ہو جو دل کے اندر ہے آپ کے۔ اسی واسطے فرمایا حدیث کے اندر، جب آپ غصہ کریں اللہ کے لیے کریں، کسی سے تعلق قائم کریں اللہ کے لیے کریں، اگر آپ اس سے تعلق توڑیں تو اللہ کے لیے کریں، اگر یہ تعلقات غصے کی کیفیات یا چہرے کا بھاؤ اگر دل کی کیفیات کے ساتھ بدل رہا، اللہ کے لیے بدل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنتی ہے۔ لیکن صرف مسکراہٹ، دل کے اندر بغض، یہ منافقین کی علامت ہے، آپ اسے اخلاق نہ سمجھیں۔ اخلاق کہا جاتا ہے وہ چیز جو آپ کے مزاج کے خلاف جا رہی ہے،
پھر بھی شریعت کے حکم کی بنیاد پر آپ نے اپنے مزاج کو پیچھے رکھا، اللہ کی شریعت کو آگے رکھا۔ آپ کا مزاج نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی آپ نے اسے تسلیم کر لیا۔ اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ چلتے چلتے آپ کو کسی نے ٹھوکر لگا دیا، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے ٹھوکر کا لگنا، آپ کا زمین پر گرنا، یہ اتفاقی تھا۔ آپ کی شان ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کی عزت ہے، آپ گرے اٹھے، آپ نے دیکھا ایک حقیر ترین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اس نے معافی مانگنا چاہا، آپ نے ایک چپاٹ دے دیا اسے۔ کیوں دیا؟ کیونکہ آپ طاقتور تھے، آپ کے پاس اتنی قوت تھی۔ لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی گرایا ہوتا، بھولے سے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر بھی گرایا ہوتا، اور طاقت میں وہ کمزور آدمی ہے، آپ اس کے اوپر طاقت میں اوپر ہیں، آپ مار سکتے ہیں، آپ نے صبر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اخلاق ہے۔ آپ اسے مسکرا کر ملتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گر ہی تو گیا تھا، یہ اخلاق ہے۔ آپ جس کے اوپر قادر ہو، جو آپ کے کنٹرول میں ہو رہی ہے، جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملیں۔ ایک اور چیز، آخری بات، چونکہ اس مہینے کے اندر، آنے والے مہینے کے اندر آدمی کاروبار بہت کرتا ہے، تجارت، اور خریدنے والا بیچنے والا دونوں کا آمنا سامنا ہوا کرتا ہے۔ تو ایک نبوی طریقہ آپ یاد رکھیں، خرید و فروخت کا ایک نبوی طریقہ جس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ رزق یہ مقدر سے ملے گا، آپ محنت کریں گے، ملے گا مقدر سے، محنت کرنا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ خریدنے والے ہیں یا بیچنے والے ہیں، کوئی بھی چیز، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، پہننے کی چیز، رکھنے کی چیز، زمین جائیداد، کوئی بھی چیز، شریعت نے ایک قانون دیا ہے۔ دو لوگ صاحب معاملہ ہیں، خریدنے والا ایک، بیچنے والا ایک، دونوں انسان ہیں۔ عقل کسی کے پاس زیادہ ہو سکتی ہے تھوڑا سا، کسی کے پاس کم۔ دوسری بات ہے انسان کا اپنا مزاج ہے، کبھی وہ مزاج اس طرف چلا گیا کہ مجھے یہ چیز لینا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی ضرورتیں اسے یاد آئیں اور اس نے کہا یہ چیز میں نہیں لوں گا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ آدمی کا مزاج کیا ہے؟ مجھ سے کوئی سامان آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا میں خریدوں گا، میرا دل خوش ہو جاتا، بھائی میرا مال بک رہا ہے، یہ میرا دل بڑا خوش ہوگا کیونکہ میرا مال بک رہا ہے۔ ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا خریدار ہے، خریدنے والا ہے، وہ خریدے گا، پیسہ دے گا، میرا فائدہ ہوگا، میرا دل بڑا خوش۔ لیکن شریعت اس خوشی پر ایک قانون بتاتی ہے کہ تھوڑی دیر تک اگر وہ لینے والا کھڑا ہے، صاحب معاملہ ہے، اس نے لے لیا سامان، اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس نے کہا میری فلاں ضرورت کی بنیاد پر یہ سامان میں واپس کرنا چاہتا ہوں، شریعت کہتی ہے جتنی خوشی سے مال لیا گیا تھا اس سے زیادہ خوشی سے مال کو واپس لیا جائے۔ یہ قانون ہے، اسلامک طریقہ ہے مال کے واپسی کا۔ یہ طریقہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ، منبر رسول پر بیٹھ کر اس طریقے کو مارواڑیوں نے اپنا لیا، غیر مسلموں نے، لیکن مسلمان اس سے اتنا دور چلا گیا جتنی دور سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا ہے۔ کہاں معاملات ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب معاملات ہو جائیں اس کے بعد بھی اگر صاحب معاملہ آئے اور کہے میری ضرورت یا میری چاہت بدل گئی، میں نہیں لینا چاہتا، میں نہیں لینا چاہتا، لہذا مال واپس کیا جائے تو آپ بخوشی واپس کر لیں۔ آپ دیکھیں، آپ کسی ایپ سے اگر گاڑی بک کریں، آپ کینسل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک آپشن آئے گا کہ کیا آپ کا ارادہ بدل گیا؟ اگر آپ اس پہ کلک کر دیں گے ہاں میرا موڈ چینج ہو گیا، تب بھی وہ فائن نہیں مارے گا، یعنی اسے پتہ ہے اسلامی طریقہ ہوگا، اس طریقے پر دنیا کے اندر بزنس کیا جائے گا تو ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن مسلمان جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، اسے نہیں پتہ چلتا، اسے نہیں پتہ چلتا، کیوں؟ وہ صرف یہ بتلانا چاہتا ہے دنیا کو میں مسلمان ہوں،
بس میں مسلمان ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا تو آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ دنیا کو تصور دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، بلا اخلاق اعمال نہیں، بلا اعمال اللہ کی رضا نہیں، بلا رضا جنت نہیں، اور جسے جنت نہ ملی نہ اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد حاصل ہوا، نہ مرنے کے بعد اسے کوئی مقصد حاصل ہوا۔ ایسی زندگی سے جانور کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق